کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، بے شک بدکار لوگوں کی کتاب، کتاب سے مراد نامہ اعمال، لفی سجین، سجین میں ہوگا۔ سجین کا لفظ جو ہے یہ سجن سے ہے، سجن کہتے ہیں قید خانے کو، اور سجین قید خانے کی طرح ایک تنگ مقام ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ زمین کے سب سے نچلے حصے میں ہے، جہاں کافروں، ظالموں اور مشرکوں کی روحیں ہیں، اور ان کے نامہ اعمال بھی وہیں جمع ہوتے ہیں۔ اسی لیے آگے اس کو پھر کتاب مرقوم کہا گیا، لکھی ہوئی کتاب۔ بعض نے سجین کا معنی دائمی قید بتایا ہے، یعنی وہاں جا کر نہ روح باہر نکلتی ہے اور نہ ہی اعمال نامے وہاں سے کوئی نکال سکتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سجین 7ویں زمین کے نچلے طبقے میں ہے، اور علیین 7ویں آسمان میں زیر عرش ہے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یاد رکھو فاجروں کا نامہ اعمال سجین میں قید کیا ہوا ہے، لاکس میں رکھا ہوا ہے۔ یعنی برے عمل جو بھی کر رہے ہو، یہ جو قطرہ قطرہ گندگی کا جمع کر رہے ہو، یہ جا کر کہیں رکھ دیا جاتا ہے، سمیٹ دیا جاتا ہے، محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور وہ ایک طرح سے لاک کر دیا جاتا ہے قید خانے میں، بالکل جیسے جیل کے اندر کئی تالے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، ایک کے بعد ایک گیٹ، کہ کوئی وہاں سے بھاگ کے نہیں نکل سکتا۔ تو اسی طرح برے لوگوں کی روحیں بھاگ نہیں سکتی وہاں سے، اور اسی طرح ان کے جو نامہ اعمال ہیں وہ بھی کوئی جا کے نکال نہیں سکتا کہ بدل دے، جلا دے۔ دنیا میں تو کیا ہوتا ہے، جو مجرم لوگ ہوتے ہیں وہ طرح طرح کے ہیلوں بہانوں سے ریکارڈ جلوا دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی خبروں میں پڑھا سنا ہوگا، وہ فلاں مقدمے کی ساری فائلیں جل گئی، یعنی مختلف طریقوں سے، حربوں سے، دھوکے، فراڈ سے، کبھی ریکارڈ کیپرز کو قتل کرا دیا جاتا ہے، کبھی گواہوں کو مروا دیا جاتا ہے، کبھی ریکارڈ جلوا دیے جاتے ہیں۔ لیکن انسان یاد رکھے، بد اعمال، بد کردار لوگ یاد رکھیں کہ ان کی جو کتاب فرشتے تیار کر رہے ہیں وہ سجین میں بالکل محفوظ ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا خبر کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، لکھی ہوئی کتاب ہے۔ مرقوم رقم سے ہے، تحریر کے معنوں میں ہے، یعنی نامہ اعمال بشکل تحریر محفوظ ہے سجین میں۔ اور مرقوم کا ایک معنی مختوم بھی کیا گیا، یعنی سیلڈ ہے۔ مرقوم سیلڈ، مہر لگی ہوئی ہے، کوئی کمی بیشی اس میں سے ہو نہیں سکتی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ، وہ لوگ جو یوم الدین کو جھٹلاتے ہیں۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، اور نہیں جھٹلاتا اس کو مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزرنے والا گناہگار ہے۔
ابرار بر کی جمع، وسیع پیمانے پہ نیکی کرنے والے، نیکی کے موقعوں کی تلاش میں، نیکی ڈھونڈنے والے. اصل میں بر و بحر کا لفظ سنا آپ نے؟ یہ بر کا لفظ جو نا بر و بحر سے ہے. بر کس کو کہتے ہیں؟ خشکی کو. تو خشکی اور میدان جو ہے وہ کتنے وسیع ہوتے ہیں، حد نگاہ تک. جیسے بحر حد نگاہ تک ہوتا ہے نا، ایسے ہی بر بھی حد نگاہ تک ہوتا ہے. یعنی نیکی ناپ ناپ کے اور تول تول کے کرنے والے نہیں، گن گن کے کرنے والے نہیں، بے حساب کرنے والے. ایسے لوگ ہوتے ہیں ابرار. اور ان کے ہیں وہ اعمال کہ نیکی کے موقع کی ایسی تلاش میں کہ جو سامنے آئے کرنے کو تیار، کسی چیز کے بارے میں انکار ہے ہی نہیں. نیکی کا کوئی کام ہو اپنی سعادت سمجھے، اندر کوئی رکاوٹ نہیں کہ یہ کر سکتے یہ نہیں کر سکتے. یعنی ان کے دلوں میں میدانوں جیسی وسعت، نیکی کے لیے دور دور تک جانے والے، بڑے بڑے فاصلے طے کرنے والے، بے حساب کام کرنے والے. تو ایسے ہی ابرار لفی علیین، علیین میں ہوں گے. علیین کا لفظ علو سے ہے، بلندی کو کہتے ہیں، سجین کے برعکس. آسمانوں میں ہے یا جنت میں یا سدرۃ المنتہا یا عرش کے پاس کوئی جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے محفوظ کیے جاتے ہیں. آپ کو یہ تو معلوم ہے نا کہ جب جان نکالی جاتی کسی شخص کی تو پھر فرشتے اس کو لپیٹ کے اوپر جاتے ہیں. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں تفصیل سے، 14ویں یا 15ویں پارے میں پڑھا تھا. وہاں جا کے کیا ہوتا ہے، پہلے آسمان کے دروازے پہ جب پہنچتے ہیں تو دروازہ نوک کرتے ہیں فرشتے. تو جو دربان ہیں آسمان کے اس دروازے کے، وہ پوچھتے ہیں کون، تو بتاتے ہیں فلاں کی روح آئی ہے. اگر نیک شخص ہوتا ہے تو اس کو اچھی طرح ویلکم کیا جاتا ہے، دروازہ کھول دیا جاتا ہے، روح اوپر چلی جاتی. پھر اگلے آسمان پہ اسی طرح پھر دروازہ کھلوایا جاتا ہے، دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پھر تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں پہ. اور وہاں پھر علیین میں اس کی روح بھی اور اس کے ساتھ اس کا نام ہے اعمال بھی وہیں ہوتا ہے. کہیں جہاں وہ ٹھہرائے ہوئے ہیں وہیں کہیں ریکارڈ کے دفتر بھی ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو دائیں بائیں والے فرشتے ہیں وہ بھی ساتھ جاتے ہو نا، روز بھی لے کے جاتے ہیں اعمال نامے، اپنی جگہوں پہ پہنچاتے ہیں. تو جہاں وہ وہاں اس کا سامان، کیونکہ اب تو سامان یہی ہے نا آخرت میں، اب اور تو کوئی ہمارے پاس سامان نہیں. آخرت کا سفر ایسا سفر ہے نا جس میں اعمال کے سوا کوئی چیز ہے ہی نہیں ساتھ، ایک وہی سوٹ کیس ہے بس. تو جہاں وہ وہاں ان کے نامہ اعمال. تو ان کتاب الابرار، ابرار کی جو کتاب ہے، لفی علیین، وہ بھی علیین میں ہے. اور اس کے برعکس جو مجرم لوگ ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، جن کے کام اچھے نہیں ہوتے، جنہوں نے اپنے حق میں کمی کی، اوقات میں کمی کی اور وقت ضائع کر کے دنیا سے آگے. اور سب سے بڑی چیز اس میں وقت ضائع کرنا ہے. تطفیف جو ہے اس میں بیسک کانسیپٹ ٹائم ویسٹنگ کا ہے. یعنی انسان جو کر سکتا ہے اس میں، اس دنیا میں، اس زندگی میں، اس وقت میں، اس میں وہ نہ کرنا. ہر چیز سستی میں، ہر چیز ڈیلے، ہر چیز لٹکا دینا. یعنی کر سکنا لیکن نہ کرنا. اچھا اب آپ دیکھیے، جب وہ پہلے آسمان پہ پہنچتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کون ہے، کس کی روح ہے، بتایا جاتا ہے فلاں ابن فلاں ہے. اچھا وہ فلاں جو یہ اور یہ غلط کام کرتا ہے، اس کی یہاں جگہ نہیں. اور وہیں سے اس کی روح پٹھائی جاتی، چیتڑے اڑ جاتے ہیں اس کے، پستیوں میں چلی جاتی ہے پھر، اور لوٹ کے وہ سجین میں پھر جمع ہوتی ہے. اور اس کا نامہ اعمال بھی اس کے ساتھ وہیں پر. وہ سیاہ کار اپنی سیاہ کاریوں اور گندگی کی پوٹلی اس برے اعمال کے ساتھ وہاں قید خانے میں بند. لیکن اس کے برعکس ابرار، ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون. تمہیں کیا خبر کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ بھی تحریری کتاب ہے، وہ بھی سر بمہر کتاب ہے، یعنی اس کو بھی محفوظ کر دیا گیا ہے. یشہدہ المقربون، مقربون اس کی نگہبانی کرتے ہیں، اس کو دیکھتے رہتے ہیں. مقربون کون ہے؟ اللہ کے خاص فرشتے. وہ ابرار کے اعمال ناموں کو دیکھتے ہیں، پڑھ کے خوش ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن پھر ان کے حق میں گواہی دیں گے.